الفاصل الثانی دوسری فاصل ہے نا حیض والے. حیض کے بارے میں آپ جان چکے تھے پیچھے کے کیسے یہ ہوتا ہے اور کیا کہاں سے آتا ہے اور یہ سارا. اور آج ہے کہ وہ خاتون جس کو حیض آنا ہے اس کی بات ہوگی. 9 سال سے کم ہے, قمری 9 سال, چاہے خون آئے بھی صحیح تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا. اگرچہ سارا بالکل عملیہ وہی ہو جیسے 9 سال کے اوپر والی کو آئے گا, اس کا حیض ہے, اس کا بھی وہیں سے آ رہا ہے. سب کچھ شکل رنگ گاڑھا ہے پتلا ہے سب کچھ ایک جیسا ہی ہے, لیکن یہ حیض شمار ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ 9 سال نہیں ہوئے چاہے ساری مواصفات. حیض کی اس خاتون کو آئے گا جو 9 سال سے زیادہ ہے اور 60 سال سے کم ہے. ایک تفصیل ہم نے پڑھی تھی شاید لوما میں کہ 60 تک کرشیا کے لیے ہے اور غیر کرشیا کے لیے 50 ہے. یہ والی تفصیل سیاد کے ہاں نہیں ہے, کیونکہ روایات جو آئی ہیں نا وہ 3 قسم کی ہیں. ایک روایات ہیں جو 50 سال کہہ رہے ہیں یاس کے سن یاس 50 سال تک. دوسری روایات ہیں جو 60 سال تک کہہ رہے ہیں. تیسری روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ کرشیا میں 60 اور باقی غیر کرشیا میں 50. بعض علماء نے کہا جو پہلے 2 طائفے ہیں نا 50 اور 60 والے, ان کو جمع کرتے ہیں اس تیسرے طائفے میں جو کہہ رہا ہے کہ کرشیا کے لیے 60 ہے اور غیر کرشیا کے لیے 50 ہے. تو جو 50 والا طائفہ ہے وہ علیکم السلام بات ہی غیر کرشیا کی کر رہا ہے. جو 60 والا طائفہ ہے وہ کرشیا کی بات کر رہا تھا. یہ تفصیل جس میں آئی ہے کہ 50 غیر کرشیا کے لیے اور 60 کرشیا کے لیے, اس آخری طائفے نے آ کر پہلے 2 والوں کی وضاحت کر دی. یہ قول بنا تھا شاید لوما میں ہم نے پڑھا تھا, لوما میں تھا کہ یہ تفصیل ہے کرشیا اور غیر کرشیا. لیکن سیاح اس کو اختیار نہیں کرتے کیونکہ جو تفصیل والی روایات ہیں نا وہ ساری ضعیف ہیں, کوئی ایک بھی معتبر نہیں ہے سند کے لحاظ, تو کیسے ان پر بھروسہ کیا جائے. لہذا ان کے مطابق فتویٰ انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. 50 اور 60 کرشیا کے لیے 60 دوسروں کے لیے 50. اور وہ روایات سب مرسلہ ہیں, یعنی سلسلہ سند ہی نہیں ہے ان کا. اس سے تو بہتر وہ روایت ہوتی ہے جس کا ہوتا ہے اور اس میں راوی ضعیف نکل آتا ہے. ان کا تو ہے ہی نہیں, مرسل ہے. لہذا ہم تفصیل والی روایت کو تو سب کو ہی چھوڑ دیں گے. اب آتے ہیں, ایک 50 کہہ رہی ہیں ایک 60 کہہ رہی ہیں. 50 والا جو گروہ ہے اس میں سے بعض روایت شاید ایک روایت ہے اس میں 50 کی بات ہوتے ہوتے نکاح کی بات ہونے لگی, نکاح اور طلاق کی بات ہونے لگی. اور 60 والوں میں طلاق وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے, نکاح کی بات نہیں ہے. تو سید نے 60 والوں سے مراد یہ والی جگہ لیا اور 50 والی کو چھوڑ نہیں دیا. ان سے مراد طلاق میں جو سن یاد ہوتا ہے وہ لیا ہے کہ 50 سال کی خاتون ہے. اگر ہم 60 سال جیسے یہاں مطلقاً 60 والی کرشیا غیر کرشیا سب کے لیے 60 ہے, یہاں ایک حیض میں طلاق میں بھی 60 والی کو یا ایسا قرار دیا جائے تو اس روایت کا کیا کریں گے جس میں 50 والی کو وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو اس روایت کو ہم اسی باب میں لے جائیں گے. تیسری جلد مناج کی جو نکاح کا باب ہے اس میں بات ہی نکاح کی ہو رہی ہے. تو وہاں تیسری جلد میں سید کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس کو خون آنا بند ہو گیا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہو گئی ہے, 60 نہیں ہوئی, 51 ہے 52 ہے 53 سال ہے, خون بند ہو گیا, یہ جائز شمار ہو گئی طلاق والے باب میں. اور یہاں والے حساب سے یہ اس کو خون آئے تو ہے حیض والے حساب میں 60 سال ہے. طلاق والے میں یاد کی مدت 50 سال. یہاں 50 کے بعد خون آئے تو حیض شمار ہوگا.
فرض کرو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا 50 کے بعد اس خاتون کو، تو بھی ہم اس کا حیض بنا لیں گے، اور کبھی آتا ہے یعنی 1 مہینے آیا 2 مہینے نہیں آیا، ایسے مسئلہ بن جاتا ہے 50 سے اوپر والی خواتین کا کہ 1 مہینے آیا نا، پھر نہیں آیا نا، پھر کبھی آ جائے گا، پھر نہیں آتا، پھر کبھی آ جاتا، ایسی والی صورت ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں نام بنے کسی قسم میں ہم داخل کر لیں گے، ادھر حیض بنا لیں گے ابھی 60 سال میں، وہاں پر خون کا پتہ نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہاں ایک فرض کرو اس کو یقین ہو گیا کہ خون نہیں آتا، تو وہاں پر اس کو یہ انتظار نہیں کروایا جائے گا کہ تیرے بارے میں ابھی فیصلہ کرتے ہیں کہ تو جائزہ ہے یا نہیں ہے، وہاں کہیں گے 50 سال والی خون نہیں ہے تو جیسا ہے، اور یہاں کہیں گے کہ 50 کے بعد بھی حیض جا سکتا ہے، اس کو جیسا کہہ دیں گے جب خون نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا اس کا تو وہاں تیسری جلد میں پھر دیکھیں گے کہ اب کیا کریں گے، خون آ رہا ہے 50 کے بعد آ رہا ہے، سید نے لکھا نہیں ہے، اب میں اگر آپ کو کہوں میں نے کہیں اور سے لکھ رکھا تھا، پتہ نہیں ان کے استفتاءات سے لکھ رکھا تھا یا ویب سائٹ سے لکھا تھا، کہاں تھا مجھے اب یاد نہیں آیا گیا، حوالہ بھی میں نے نہیں لکھا، ایسے لکھا ہوا ہے کہ اگر آ رہا ہو تو طلاق کے باب میں کیا کریں گے۔ 50 تو اس کی ہے طلاق کے باب میں جس کا رک گیا ہو، وہ جائزہ ہے، طلاق کے فوراً بعد شادی کر سکتی ہے، اسی مجلس میں طلاق ہوئی اور 7 اور بندے سے اس نے نکاح کر لیا، 50 کے بعد کر سکتی ہے، خون رک گیا ہے، اگر آتا ہو تو پھر اس میں پھر وہ تفصیل لکھی ہوئی تھی میرے پاس، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں سے لکھی ہے کہ 50 کرشی آئے تو 60، جو غیر کرشی آئے تو 50، یہ والی بات وہاں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے لکھی ہے۔ بہرحال یہ پھر تیسری جلد میں جا کر دیکھیں گے۔ خلاصہ یہاں یہ ہے کہ بھائی یہاں کرشی آؤ یا غیر کرشی آؤ دونوں کے لیے 60 سال ہے، اور وہ جو 50 والی بات ہوگی وہ ہم طلاق کے باب میں کریں گے، تو ہمارے نزدیک دونوں کا 60 سال۔ الفصل الثانی فی من تری الحیض، جو حیض دیکھے، یعتبر فی دم الحیض ان یکون بعد البلوغ، بلوغ کے بعد یعنی 9 قمری سال کے بعد ہوگا، وقبل سن الیاس، اور سن یاس سے پہلے ہوگا، سن 60 یاس بھی نہیں لکھا ہے، 60 سال سے پہلے فکل دامن تراؤ سبیہ قبل بلوغ سنین، 9 سال ہونے سے پہلے اگر بچی نے خون دیکھا ہے، چاہے اس میں ساری مواصفات حیض والی ہوں، ڈاکٹر لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں اور حیض نکلے، تب بھی لا یکون دم حیض، شریعت میں وہ دم حیض نہیں ہوگا، یعنی اس پر احکام نہیں ہوں گے جو ہوتے ہیں حیض والی کے، وہ نہیں۔ اچھا، یعنی نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اور اس کی نماز بھی شرعی ہوں گی، غیر بالغ کی سیاستانی کے یہاں شرعی ہوتی ہیں، مسجد میں بھی آئے، ویسے بھی کوئی اس کے گناہ تو ہیں نہیں، لیکن اگر نماز پڑھے تو نماز اس کی شرعی ہوگی۔ نماز شرعی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس نے منت مانی ہوئی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے منت والی، اور وہ ادا بھی ہو جائے گی، روزہ رکھنا چاہتی ہے کوئی منت والا تو ادا بھی ہو جائے گی، یہ مطلب ہے کہ اس کا حیض نہیں ہے۔ منت ایسے مانی تھی نا کہ فرض کرو فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اب بالغ ہونے کے بعد پڑھنے سے پہلے وہ بالغ ہونے سے پہلے پڑھ رہے تھے، 1 مہینہ رہتا ہے بالغ ہونے سے، 1 مہینہ رہتا ہے، ابھی حیض جو ڈاکٹروں کے حساب سے حیض آ رہا ہے، شرعاً وہ حیض نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور وہ منت ادا ہو جائے گی۔ یا اور کیا کام قرآن مجید کو ہاتھ لگا رہی ہے تو ہم جو مثلا فرض کرو والد جو ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کو روکے، وہ حیض کے حالت میں ہے ہی نہیں۔ ہاں ہاں، اجارے والی پڑھ سکتے ہیں، شرعی جو ہے اس کی
اجارے والی نہ ہوں، کسی مثلاً والدہ کی پڑھ رہی ہے، والدہ مر گئی ہے، پڑھ کر یہ فوائد تو حاصل ہوں گے. یہی قضا والا بہترین فائدہ ہے، اس کے لیے روزہ رکھ سکتی ہے. وقضا ما ترا المرأة بعد بلوغها 60 سال کے بعد جو دیکھ رہی ہے، لا تکون له احکام الحیض، اس کے لیے بھی احکام حیض نہیں. اب یہ چاہے کرشیہ ہو یا غیر کرشیہ، دونوں کے لیے ایک ہی بات ہے. اچھا، اگر غیر کرشیہ دیکھ رہی ہے تو ہم نے کہا حیض ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک کام کرے غیر کرشیہ، تاکہ ان روایات پر بھی عمل ہو جائے جو 50 والی ہیں یا تفصیل والی ہیں. ہم نے تو دونوں کو ہی چھوڑ دیا نا، غیر کرشیہ کو بھی 60 کر دیا ہے. تو کہا بہتر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ ایک کام کرے جو غیر کرشیہ ہے. خون آ رہا ہے، اس کو خون بند نہیں ہوا ہے، 51 سال کے 52 سال کے خون آ رہا ہے، تو اس خون کے دنوں میں وہ ایسے کرے کہ وہ کام نہ کرے جو حیض پر حرام ہوتے ہیں، جماع، قرآن مجید کے الفاظ کو مست کرنا، مسجد میں آنا، یہ کام نہ کرے، اور وہ کام کر لے جو استحاضہ والی نے کرنے ہوتے ہیں. استحاضہ والی نے اعمال کر کے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، غسل وغیرہ انجام دے کے یا وضو کر کے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ سارے کام کر لے جو استحاضہ والی. اس طرح وہ اگر کرے گی تو کوئی حرام کام اس نے کیا نہیں ہے. اور جو 50 سال کا فتویٰ دیتے ہیں ان کو بھی راضی کر لیا، کیونکہ نمازیں تو اس نے پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، وہ بھی راضی ہو جائیں گے. یہ رجائے مطلوبیات کی نیت سے نمازیں پڑھ لی. بہتر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے. ولاوت الاولیٰ فی غیر الکرشیہ، غیر کرشیہ کے لیے یہ ہے کہ الجام بین طروق الحائض و افعال المستحاضہ، حائض کی طروق اور افعال مستحاضہ میں جمع کرے. کیا مطلب؟ کہ وہ کام ترک کرے جو حائض ترک کرتی ہے، قرآن مجید، جماع، مسجد میں آنا ترک کرے. افعال مستحاضہ نمازیں پڑھے. کب؟ فیما بین الخمسین والستین، یہ جو 50 سے 60 سال، یہ 10 سال ہیں، ان میں فیما اذا کان دم، کہ خون آ رہا ہے، اور خون کی حالت یہ ہے کہ بحیث لو رہا تو قبل 50، خون کی حالت یہ ہے کہ اگر 50 سال سے پہلے دیکھتی تو اللہ حکم اب کون نہیں حیض، تو حکم لگایا جاتا کہ یہ حیض ہے. وہی ساری باتیں ہیں جو 50 سے پہلے ہوتی تھی. 51 سال میں وہی باتیں ہیں. مطلب 50 سال پچھلے مہینے میں مکمل ہوا ہے تو پچھلے مہینے جو خون ہے اس کو تو حیض قرار دیا ہے. 50 مکمل ہو گیا ہے تو اب جو آیا ہے دوسرے مہینے بعد والا 51 کا پہلا مہینہ ہے، اس میں جو آ رہا ہے اس میں وہ سب کچھ وہی ہے، وہی عادت، وہی وقت، وقتی عادت دیا ہے، فرض کرو خون کی حالت وہی، وغیرہ وغیرہ سب کچھ وہی. تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس خون کے وقت، ویسے فتویٰ یہ ہے کہ یہ حیض ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کام کر لے جو استحاضہ والی کرتی ہے، یعنی نمازیں پڑھ لے. بہتر یہ ہے، ورنہ چھوڑ دے تو میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ حیض ہے، پاکستانی فتویٰ دے رہا ہے کہ حیض ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ استحاضہ والے کام کر لے، یعنی نمازیں پڑھ لے اور روزہ بھی رکھ لے استحاضہ والے اعمال کر کے، اور حرام جو کام ہوتے ہیں حیض پر، جماع، مسجد میں آنا، یہ والے کام نہ کرے. تو اس طرح میں بھی راضی ہوں اور صاحب علومہ بھی راضی ہے، اور جو 50 والا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی راضی ہے. سب کچھ کلا دی طرح و یا میں عادت ہے، اس طرح خون ہے جس طرح عادت والے دنوں میں دیکھتے ہیں. تو یہ کر لے اس طرح، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ 60 تک اس کا حیض ہے، حیض والے سارے احکام پہ عمل کر سکتے. اما سن الیاس الموجب لسقوط عدت طلاق، سن الیاس جو موجب بنے گا عدت طلاق ساکت ہو جاتی ہے، طلاق کے فوراً بعد خاتون آگے شادی کر سکتی ہے، وہ سن الیاس جو ہے فحدو 50 سنہ، اس کی حد 50 سال ہے. بعد انقطاع دام و عدم رجائے عودہ لکبر سن المرأة، خون منقطع ہو گیا ہے اور اب خون کے آنے کی امید نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ 50 کو سن اجاز بنا سکتے. 51 سال میں خون نہیں آ رہا تھا، یہ بھی نا امید ہو گئی ہے کہ اب خون آگے نہیں آئے گا. 52 سال میں نہیں آیا، فرض کرو 53 سال تک نہیں آیا، 2-3 سال ہو گئے خون نہیں آیا ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو یہ آگے کیا ہے، شادی کر سکتی ہے، فوراً کر لے شادی، اس کے بعد خون شروع ہو گیا. 54-55 سال میں خون شروع ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے، سیاستانی کہتے ہیں کہ یہ حیض بنانا ہوگا جو 55-56-57 آگے جا رہا ہے 60 تک.
تو آپ نے تو پیچھے کہا ہے کہ وہ عدت ہی نہ گزارے، تو کہا جی ہاں اس کی عدت ہی 50 سال کی۔ اب یہاں ثمرہ ظاہر ہوگا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی عدت میں 50 اور خون ہے 60، ایک خاتون ہے، ہم مثال لے آتے ہیں 51 سال تک اس کو آتا ہے، 52 سال میں نہیں آیا، 53 سال 2 سال نہیں آیا نا، تو اس نا امید ہو گئی، آپ خون آگے نہیں آئے گا، میں ختم، جائزہ ہو گیا۔ 53 سال یا 54 سال تھا اس کی زندگی کا، اس میں اس کو طلاق ہوئی ہے، تو ہم نے کہا ہے تمہیں کوئی حیض آنے کی امید ہے؟ کہا بالکل کوئی امید ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے تیری عدت ہے ہی نہیں، کیونکہ تو 50 سے اوپر ہے، اور وہ خاتون جو 50 سے اوپر ہو اور نا امید ہو جائے خون کے آنے سے، تو اس کی سن یا 50 ہوتا ہے۔ تو اس نے ہماری بات مان کے عدت نہیں کی، عدت کے بغیر آگے شادی کر دیا، واضح، اب یہ شادی کر سکتی ہے، اور پھر وہ آگے شادی ہو گئی، شوہر والی ہو گئی، اور 56 سال میں اس کو خون آیا ہے، 57 میں خون آیا ہے، ہر مہینے اب شروع ہو گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ اب بعد والے آنے والے خون کا کیا کرو گے؟ اس کو ہم حیض قرار دیں، کیونکہ حیض کے باب میں سن یاس کیا ہے 60 سال، اس کے مطابق، اور وہاں کے مطابق آپ نے کہا ہے کہ عدت نہیں گزارنی کیونکہ وہ 50 میں جیسا ہوگا۔ یہ ایک ہی خاتون میں ہم نے دونوں باتیں عدت والے حساب مطابق اس کو 60 تک حائض بنا لیا ہے، اور ادھر والے حساب مطابق اس کو 50 کے بعد ہم نے جائز بنا لیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی خون روکا تھا ہم نے 2-3 سال، اس کی امید ہی ختم ہو گئی، 1 سال نہ آئے خاتون کو امید ختم ہو جاتی ہے، 6 مہینے 7 مہینے نہ آئے تو اس کو امید ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو 52 سال والی زندگی میں نہیں آیا، 53 سال جب اس کی زندگی کا تھا تو نہیں آیا، 54 میں اس کو طلاق ہوئی، تو ہم نے کہا تمہیں امید ہے خون کے آنے کی؟ کہا نہیں ہے، ہم کہیں گے تیری عدت ہی نہیں ہے، کیونکہ تو یائس ہے، کیونکہ باب طلاق میں یائس وہ ہوتی ہے جس کو خون نہیں آ رہا اور 50 سال سے اوپر ہے تو یائس، لہٰذا تیری عدت ہے، اس نے عدت نہیں گزاری، آگے شادی فوراً کر لی، اور جیسے شوہر والی بن گئی ہے، فرض کرو نیا شوہر ہو گیا، کوئی مسئلہ اس کا اندر ایسے ہوا ہے کہ پھر خون شروع ہو گیا، ہر مہینے آ رہا ہے ریگولر، ہم کہیں گے اب یہ والا حیض ہوگا، یہ حیض، تو حیض بھی ہے اور حیض جائز بھی ہے، طلاق میں جائز ہے، یہاں ہے۔ اچھا، کیا حیض جو ہے وہ حمل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون حاملہ ہو اور اس کو حیض بھی آئے؟ کہا ہو سکتا ہے، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، روایات بھی ہماری یہی کہہ رہے ہیں کہ حیض آ سکتا ہے، حاملہ کو بھی حیض آ سکتا ہے، پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے تک آ سکتا ہے، تو یہ بعید نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے وہی احکام انجام دینے ہیں جو حیض والی کے ہوتے ہیں، اسی طرح حیض آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظہور الحمل و بعد ظہور الحمل، حمل ظاہر ہو یعنی پیٹ بڑھ گیا ہے اور نظر آنے لگ گیا ہے، اس سے پہلے بھی حیض آ سکتا ہے، اور جب یہ ظاہر ہو گیا ہے، حاملہ ہے لیکن پیٹ نہیں بڑھا، ظاہر نہیں ہوا، تو بھی حیض آ سکتا ہے، یعنی پہلے مہینے میں، دوسرے تیسرے مہینے میں کچھ پتہ چلنے لگ جائے گا، چوتھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں بھی حیض آ سکتا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، حمل باہر نکلا ہے، پتہ چلنے لگ گیا ہے، تب بھی حیض آ سکتا ہے۔ نعم، ایک مورد ہے جہاں پر حاملہ نے احتیاط کرنی ہے ایک مقام پہ، باقی احتیاط اس پہ نہیں ہے، باقی کیا ہے کہ حیض والی صفات ہیں تو حیض کراتے، حاملہ ہے حیض والے، حیض بن سکتا ہے نا، جیسے پیچھے اس کی عادت تھی اسی کے مطابق آ رہا ہے تو حیض قرار دے گی، 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں، جیسے بھی وہ آتا رہا ہے تو حیض قرار دیتی رہے گی۔ ایک مورد ہے جہاں پر خاتون نے حیض اور استحاضہ والی تکالیف کا جمع کرنا ہے، تو کب ہے وہ روایات سے ظاہر ہو رہا ہے، کا علاوت لزوماً، اس مورد میں اسی حاملہ نے جمع کرنا ہے، یعنی حیض والے احکام بھی انجام دینے اور استحاضہ والے بھی انجام دینے، ویسے حیض والے اسی ایک مثال میں دونوں ہیں،
واضح خون آ رہا ہے حیض بن سکتا ہے تو حیض ہے. ایک مورد ہے جہاں پر حیض والے احکام بھی انجام دینے اور استحاضہ والے بھی، یعنی محرمات حیض کو ترک کرنا ہے، جماع، مسجد میں آنا، قرآن کی مس کرنا، اور واجبات استحاضہ جو ہے نماز روزہ اس کو انجام دینا. اسی خاطر کون سی علاوت لزوماً ان تجمع الحامل، حاملہ ہر حاملہ نہیں، ذات العادہ الوقتیہ جو وقتیہ ہو، یعنی اس کی حیض کی ابتدا ایک ہو ہر مہینے میں، یہ وقتیہ ہوتی ہے. پہلی کو آتا ہے، پھر دوسرے مہینے میں بھی پہلی کو آتا ہے، تیسرے میں بھی پہلی کو آتا ہے، چوتھے میں بھی چاند کی پہلی کو، فرض کرو اس طرح. تو یہ وقتیہ ہے. ایسی خواتین کم ہوں گی جن کا اتنا وہ، لیکن ہوتی ہیں ہر مہینے کی خاص تاریخ کو اس کو حیض آتا ہے. تو یہ والی وقتیہ جو ہے یہی حاملہ ہے، تو اس نے ایک جگہ پہ احتیاط کرنا ہے، باقی خواتین نے نہیں، صرف اسی نے کرنی ہے وقتیہ نے. بین طروق الحیض و افعال الاستحاضہ فی صورت واحدہ، ایک صورت میں اس نے جام کرنا ہے، ورنہ ہر صورت میں اس نے بھی جام نہیں کرنا ہے، ایک ہی مقام پہ اس نے جام کرنا ہے. وہ کون سا مورد ہے؟ یما اذا رات الدم بعد مضی 20 یوما من اول عادتها، اس کی اول عادت جو ہوتی ہے نا، خون جب شروع ہوتا ہے، مثلا ہر مہینے کی 5 کو شروع ہوتا ہے، 5 سے لے کر 20 دن یعنی 25 کو اگر کوئی خون آیا ہے، 5 کو آیا ہے، 5 6 7 8 9 10 مثلا 5 دن اس کو خون آیا اور وہ حاملہ تھی، اس کو حیض قرار دیا اس نے، پھر غسل کیا، نماز میں پڑھ رہی ہے، 5 کو آیا تھا، اب 25 کے بعد پھر آیا، یعنی 20 دن، 21 نہیں 22 نہیں 19 اور 18 بھی نہیں، 20 کے بعد آیا ہے. تو اب جو ہے اس نے اس فون میں جو 25 کو آ گیا، حالانکہ اس کی عادت وقتی آئے 5 کو آتا ہے، اس کا اب 25 کو آ گیا ہے، تو اس نے پھر جام بین الحیض والاستحاضہ کرنا ہے. وہ تکالیف جو حیض والی تھی تو ان کو ترک کرنا ہے، حیض والی پر جو حرام کام ہے ان کو ترک کرنا ہے، اور جو استحاضہ میں واجب ہوتے ہیں ان کو انجام دینا، یعنی نماز میں پڑھنی ہے اور جماع حرام ہے. ہے جماع اذا رات الدم بعد مضی 20 یوما من اول عادتها، من غسلها نہیں، من اول عادتها، اول عادت یعنی 5 کو جو خون آیا تھا اس سے لے کر اب تک 20 دن ہو گئے ہیں، تو یہاں جام. وکان الدم بصفات الحیض، تیسری بات یہ ہے کہ وہ خون میں حیض والی صفات بھی ہوں، تو یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں، حاملہ ہو، وقتیہ ہو، اول حیض کو 20 دن گزر گئے ہوں، اور خون میں حیض والی صفات، 4 باتیں ہیں، تو اس نے جمع کرنا ہے. کافی غیر حاضر صورت، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے بات، جو صورت بھی بنے تو یہاں پر حکم الحامل و غیر الحامل علی سوا، یہاں پر حامل اور غیر حامل کا حکم ایک ہے، یعنی حیض ہے تو حیض ہے، جو حیض نہیں بنتا تو حیض نہیں ہے. لیکن اس ایک خاتون جس میں یہ 4 باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، اس نے حیض اور استحاضہ میں جام کرنا ہے. اس کے علاوہ والی خواتین، ان کا اگر حیض ہے تو حیض والے حیض نہیں بنتا ہے، کسی وجہ سے بھی نہیں بن سکتا، مثلا خاتون صفات کے ذریعے سے حیض قرار دیتی ہے اور اس میں صفات نہیں ہے، وہ حیض نہیں بنے گی. خاتون وقتیہ ہے لیکن خون میں وقتیہ ہے، حامل ہے، 20 دن کے بعد بھی آ رہا ہے، لیکن خون میں حیض والی صفات نہیں ہے، تو اس کو حیض نہیں بنانا، اس کو استحاضہ بنانا ہے، تو وہ استحاضہ بنے گا. یہ 4 باتیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر جام کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ ادھر ہی فیصلہ کریں گے، حیض بنتا ہے تو حیض کے احکام دکھاؤ گے، استحاضہ بنتا ہے تو استحاضہ کے احکام بیان کرو گے، جام بین الحکمین نہیں کرو گے، جام بین الاستحاضہ والحیض من حیث الحکم، یہ والی بات ہے. باقی جو بھی یہاں تو طہر بھی موجود ہے، پھر دوسرے کن کو مستقل کن کیوں نہیں قرار دیتے؟ ہاں یہاں پر تو اس کے ساتھ طہر بھی موجود ہے نا. ہاں طور ہے، لیکن وقتیہ ہے نا، وقتیہ ہے، ہم اس کی عادت کے مطابق چلیں گے. مفروض تو یہ تھا کہ اس کا یہ 25 تاریخ کو جو آ رہا ہے یہ حیض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقتیہ ہے. اس کا 5 تاریخ کو جو شروع ہوتا ہے وہی حیض بنتا ہے. ہم اس کا کیا کریں، اس کو استحاضہ قرار دینا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس میں حیض والی صفات ہے، تو ہر خاتون جس کا حیض والی صفات تو ہوں لیکن
یہ شرائط نہ ہو تو ہم اس کو استحاضہ قرار دیتے، لیکن اس میں یہ چاروں باتیں جمع ہو گئی، وقتیہ ہے، حامل ہے، 20 دن کے بعد آ رہا ہے، اور حیض والی صفات بھی ہے، چاروں باتیں جمع ہو گئی ہیں، تو جام بین الحیض والی استحاضہ کریں۔ یہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو، باقی تینوں ہیں لیکن حاملہ نہیں ہے، تو بھی حیض کرا دیں، تو بھی اس کو استحاضہ کرا دیں۔ یہ والی ساری ہیں لیکن حیض والی صفات نہیں ہے، چوتھی صفات نہیں، تو بھی ہم اس کو استحاضہ قرار دیں گے، اور حیض والے محرمات اس پر حرام ہی نہیں ہوں گے۔ یہ جام کرنا ہے، یہ چار باتیں موجود ہیں۔ یہ 30 دن معین ہے یا بطور مثال؟ ہاں معین ہے، 21 ہو گئے تو بھی نہیں، 19 ہو تو بھی نہیں، 20 وہ بھی ساری آئے گی، یعنی بڑا یہاں دقیق ہے، اسی وجہ سے یہ خواتین کے مسائل بھول جاتے ہیں، وہ مسائل جن پہ آپ عمل نہیں کرتے وہ بھول ہی جائیں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے ہمارا فکر میں کہ عمل نہیں تو بھول جائیں گے۔ ہم نے حج کے احکام پڑھے تھے کچھ عرصہ پہلے، جب میرا حج کا پروگرام تھا، آج سے 3 سال پہلے، وہ کچھ پڑھ لیے تھے، مناسک حج چل رہی تھی، اس طرح مباحثہ تھا، اس کے بعد حج پہ نہیں جا سکے تو سب بھی بھول گئے، سب بھی بھول گئے۔ اب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس سال پھر ہمارا پروگرام ہے کہ حج پہ جاتے ہیں، یاد تو رہیں گے۔ پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ کسی اور نے حج پہ تو نہیں جانا؟ کسی نے جانا ہو تو پھر مل کر مناسب کیا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے جانا ہے انشاءاللہ۔ آج پروگرام ہمارا بند پورا نہیں نکلا، پرائیویٹ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ چاروں صفات ہوں تو پھر اس کو جام کرانا، وہی یا یہ والے مورد میں جام ہے۔ ما اذا رات دم بعد مضی 20 یوما من اول عادتها، اول عادت کے 20 دن بعد خون دیکھا ہے، حاملہ بھی ہے، وقتیہ بھی ہے، 20 دن بھی، اور 3 باتیں، اور چوتھی وکان دم بصفات الحیض، خون میں صفات حیض بھی ہیں، رنگ کے لحاظ سے نکلا ہے تو جلن کے ساتھ نکلا ہے وغیرہ۔ وفی غیر حاضر اس صورہ ہو کہ ما الحامل وغیر الحامل الحد سوا، اگر یہ والی 4 صفات نہیں ہیں تو حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، اس کے خون کو آپ پھر دیکھو کہ استحاضہ میں جاتا ہے تو استحاضہ ہے، جو حیض میں جاتا ہے تو حیض ہے، جام نہیں، جام نہیں۔ یہ فاصل ختم۔ اقل الحیض و اکثر الحیض، یہاں یہ بات تو اقل الحیض جو ہے وہ 3 دن ہے، چاہے وہ 3 دن یوم کامل کے حساب سے بنے یا یوم منکسر کے حساب سے۔ وہ جانتے ہیں کہ یوم کامل یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اور شام کے بعد کسی وقت میں بھی اگر شروع ہو جائے نا تو اس نے 3 دن کیسے بنانے ہیں کہ صبح کی اذان جب ہوگی، اس کا صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوا ہے، 2 گھنٹہ پہلے شروع ہوا ہے، 3 گھنٹے پہلے شروع ہوا ہے، یا 7-8 گھنٹے پہلے شروع ہوا ہے شام کی اذان کے بعد، تو یعنی شام کا جو ٹائم ہے اس کے بعد کتنے پہ اذان آ رہی ہے؟ 6 بج کے پتہ نہیں 6:30 پہ آ رہی ہے، مغرب بین نہ کہنا، جس پہ آج اذان آ رہی ہے وہی مغرب ہے، 6:25 کے بعد اس کا شروع ہوا ہے، چاہے 6:26 پہ شروع ہو، 8 بجے شروع ہو، 9 بجے ہو، 10 بجے، 11 بجے، یا صبح 5 سے بھی 1 منٹ پہلے یعنی 4:55 پہ شروع ہو، جس وقت بھی ہو، اس کا ہم نے یوم کامل والا حساب بنانا ہے، اور جس کا خون صبح کا وہ جو ٹائم ہے 4:55 فرض کرو اذان آ رہی ہے، یا 5 بجے اذان آ رہی ہے، جس کا اس کے بعد خون شروع ہو گیا تو اس کا ہم نے یوم منکسر کا حساب، یعنی رات کو آیا ہے تو یوم کامل کا حساب بنے، جو رات کو نہیں آیا بلکہ صبح کی اذان کے بعد سے لے کر شام کی اذان سے پہلے یہ جو پیریڈ ہے جس کو ہم نہار کہتے ہیں، دن کو آیا ہے تو یوم منکسر کا حساب ہوگا۔ یوم کامل کا حساب یہ ہے
کہ صبح کی اذان سے پہلے والا جو 1 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ ہے اس کو چھوڑو، فرض کرو کہ خون ہے ہی نہیں، حالانکہ خون ہے، اس میں بھی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کا اذان سے لے کر صبح کی اذان سے لے کر یہ پہلا دن ہوگا، دوسرے دن صبح کی اذان تک 1 دن، پھر دوسرا دن ہوگا تیسرے دن صبح کی اذان تک 2 دن ہو گیا، 48 گھنٹے ہو گئے، پھر صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ 3 دن مکمل ہو جائے۔ واضح، پہلی تاریخ کی صبح کی اذان سے لے کر دوسری تاریخ کی صبح کی اذان تک 24 گھنٹے، یہ دوسری تاریخ کی صبح کی اذان سے لے کر تیسری تاریخ کی صبح کی اذان تک یہ 24 48، اور صبح کی اذان تیسرے تاریخ کی اس سے لے کر شام کی اذان تک یہ 3 دن مکمل ہو جائے۔ آگے صبح کی اذان تک 72 گھنٹہ نہیں بنانا، یہ یوم کامل والی کا 72 گھنٹہ نہیں بنانا، اس کے 3 دن بن جائیں گے۔ فرض کرو 48 کے اوپر اگر دن 12 گھنٹے کا ہو تو اس کے 60 گھنٹہ کافی ہو جائے گا، اور جو یوم منکسر والی ہوتا ہے اس کا پورا 72 گھنٹہ بنایا، 1 سیکنڈ بھی کام نہیں بنانا۔ اس طرح اس کے 3 دن 9 بجے شروع ہوا ہے پہلی تاریخ کو، تو 4 تاریخ 9 بجے تک اس کا خون حیض کے 3 دن بنے، یہ یوم منکسر، پہلا دن ٹوٹا ہوا ہے نا 9 بجے شروع، تو اس کا 72 گھنٹہ بنانا، اس کا 60 سے 61 62 سے کام چل جائے گا، 14 گھنٹے کا دن ہے تو 62 بنے گا۔ واضح، یوم کامل والی تو کم از کم 3 دن ہو، 3 دن یوم کامل والے حساب سے بننے ہیں تو اس طرح بناؤ، یوم منکسر والے حساب سے بننے ہیں تو اس طرح بناؤ، جیسے بنتے ہیں 3 دن ہوں، اور ان 3 دنوں میں خون کا استمرار بھی ہو، یعنی ایک قطرہ بہر آیا ہے باقی شرمگاہ میں باقی ہو۔ اگر اس طرح ہو گیا ہے کہ کچھ آیا ہے بہر پھر شرمگاہ بھی صاف ہو گئی ہے، اندر اگر انگلی داخل کرے تو بھی صاف نکلے گی، کچھ بھی نہیں ہے، کتنا داخل کرے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف ہو گئی ہے، تو یہ والا جو صفائی ہے اگر یہ فترہ یسیرہ کے لیے ہے، مثلاً آدھا گھنٹہ اس طرح ہوا پھر خون، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن اس کے چل رہے ہیں، اور اگر وہ فترہ یسیرہ نہیں ہے، لمبا پیریڈ ہو گیا ہے، یعنی صبح سے صاف ہوئی ہے اور شام تک صاف ہے، تو یہ پھر 3 دن نہیں بنانے دے گا۔ تو ہم جو 3 دن بنا رہے ہیں اکل ہے، وہ کچھ خواتین بیمار ہوتی ہیں، علاج وغیرہ کروا رہی ہوتی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 دن آیا ہے تو دوسرا دن بالکل ایسے ہے جیسے بالکل صاف ہے ہی نہیں، پھر تیسرے دن آ رہا ہے، یہ درمیان میں اتنا خطرہ جو آ گیا ہے یہ استمرار کو خراب کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں 3 دن ہوں، اور ان 3 دنوں میں دوسری بات یہ ہے کہ استمرار بھی ہو، اگر 3 دن نہیں ہے نہیں بنا، استمرار نہیں ہے نہیں بنا۔ اچھا، ایک ہے اور خاتون ہے جس کے 3 دن استمرار کے ساتھ گزرے ہیں، یہ تو پھر 3 دن بھی ہو گئے، استمرار بھی ہو گیا، حیض بنا سکتے ہیں، چوتھے دن یعنی 72 گھنٹے ہو گئے پورے، ہم یوم منکسر کے حساب سے چلے گئے، 72 گھنٹے ہو گئے، 3 دن استمرار کے ساتھ ہے تو حیض ہم نے کہا یہ حیض ہے، چوتھے دن یا 5ویں دن بالکل صاف ہے، پھر 6 اور 7ویں دن اور 8ویں پھر شروع ہو جائے، تو یہ درمیان میں بالکل جو صاف، بالکل صاف سے مطلب یعنی داخل فرج میں بھی نہیں ہے، یہ ہوگا ہم جب نکاح یا بالکل صاف خلاف کہیں گے تو یہ مطلب ہوگا، تو اس میں کیا کرے گی وہ جو درمیان میں 1 دن آیا ہے، حیض بنا لیا تھا 3 دنوں میں، یہ خرابی نہیں ہوئی، یہ خرابی ہوئی ہے چوتھے دن 5ویں دن، اور پھر 6 7ویں آگے پھر سیٹ ہے، پھر حیض آ رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں النکاح المتخلل، بالکل صاف ہو گئی اور درمیان میں وہ خلل بن گئی، ادھر بھی حیض ہے ادھر بھی درمیان میں، تو درمیان میں اس کا ایک خاص حکم ہے، جام کرنا ہوتا ہے اس میں حیض اور پاک خاتون والے احکام، یعنی نمازیں پڑھنی ہوں گی اور حرام جو محرمات ہوتے ہیں، جماعت مسجد میں داخلہ وہ ممنوع ہوگا۔ تو یہ نکاح جو جام کرواتا ہے طاہرہ اور حیض میں، وہ ہوتا ہے جب حیض بن جائے، ہم پہلے 3 دنوں میں جو اگر خلل ڈال بیٹھیں تو پھر وہ حیض ہی نہیں بننے دے گا، تو اتنا فاصلہ نہ آئے کہ استمرار والی شرط ہی ختم ہو جائے، پہلے 3 دنوں میں استمرار شرط ہے۔ واضح، اقل الحیض کم از کم حیض جو ہوگا، ما یستمر، یہ استمرار شرط ہے،
من حین خروج دم ثلاثۃ ایام، خروج دم سے لے کر 3 دن تک مستمر ہو، ولا فی باطن الفرج، ایک قطرہ باہر نکل آیا تھا نا، حیض شروع ہو گیا تھا، ہم نے اس دن پڑھا ایک قطرے کے ساتھ حیض ہو جاتا، اور باقی باطن فرج میں باقی رہے تب بھی حیض چل رہا ہے، استمرار باقی ہے۔ ویکفی التلفیق من ابعاض الیوم، اگر یوم اگر انکسار ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا دن، یوم کامل والا حساب نہیں ہے، تو تلفیق بھی ہو سکتی ہے کہ یوم منکسر ہے تو کچھ پہلے دن اور کچھ چوتھے دن سے گھنٹے ملا کر 72 گھنٹے بنانے ہیں، جمع کرنا، تلفیق یعنی ملانے ہیں، یہ تلفیق بھی چل جائے گی۔ من ابعاض الیوم، ایک دن کے بعد حصوں، پہلے دن کے بعد حصے یعنی پہلے بعض گھنٹے اور چوتھے دن کے بعض گھنٹے، ان کو اور درمیان والے 72 گھنٹہ بنا دیں، یہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی یہاں یوم منکسر بھی چل جاتا ہے، یوم کامل تو یقیناً چلتا ہے۔ ولا یکفی وجودہ فی بعض کل یوم من الثلاثہ، 3 دن کے بعض دن کے بعد حصے میں رہا ہے اور باقی نہیں رہا ہے، استمرار ختم ہو گیا ہے، تو کہا یہ کافی نہیں ہوگا۔ ولا ما انقطاع فیما یتوسط من اللیالی، درمیان والے راتوں میں اگر منقطع ہو گیا ہے تب بھی حیض نہیں بن سکے گا، کیونکہ پوری رات بہت لمبا فترہ ہے، ہم اتنا فترہ کی اجازت نہیں، فترہ یسیرہ اگر وہ صاف ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات میں نہیں آیا، پوری رات نہیں آیا، 2 راتیں نہیں آیا درمیان والی، تو حیض نہیں ہوگا، استمرار ختم۔ نعم الفترات الیسیرہ المتعارفہ، جو متعارف ہے تھوڑا سا فترہ مل جاتا ہے، تو ولا فی بعض النساء، اگرچہ یہ کام بعض النساء میں ہوتا ہے، تمام خواتین میں نہیں ہوتا، فترہ یسیرہ اکثر خواتین میں مستمر رہتا ہے، بعض نساء میں فترہ یسیرہ آ جاتا ہے، تو یہ فترہ یسیرہ جو ہے لا تخل بالاستمرار المعتبر فی الحیض، وہ استمرار جو حیض میں معتبر ہے اس کو یہ خلل نہیں ڈالتا، یہ ختم، کل یا 3 دن ہو اور استمرار، یہ 2 باتیں۔ اکثر الحیض 10 ایام ہے، اور کل طہر جو ہوتا ہے وہ بھی جو 2 حیضوں کے درمیان ہوتا ہے وہ بھی 10 دن ہوتا ہے، اگر 10 دن سے پہلے خون آ گیا تو حیض قرار نہیں دیں گے۔ اما نکاح المتخلل بین الدمین، یہ ہم کتنا اچھا ہوتا کہ خواتین کا جو وہ ہارمون ہے نا، جو یہ والی گولی نہیں ہوتی خاتون کی ماں حمل جو ہوتی ہے، وہ اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ حیض کا پیریڈ بالکل فٹ رکھے گی، ادھر خرابی نہیں آئے گی اس میں، اور جو خاتون وہ گولیاں نہیں کھا رہی، یعنی بچے چاہتی ہے، ماں حمل تو وہ کھائے گی نا جو منصوبہ بندی بچے نہیں چاہتی، جو بچے چاہتی ہے اس کا وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنا نظام قدرتی جو ہارمون کا ہے وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، مثلاً جب اس کی عمر بڑھ جائے گی نا 40 سال سے، اب آہستہ آہستہ وہ خراب ہونے لگ جائے گی، تو اس وقت جب وہ ہارمون اس کا خراب ہونے لگ جائے گا نا، تو یعنی مقدار کم زیادہ ہوتی ہے ہارمون کی، تو حیض کا بھی دورانیے میں خلل آنے لگ جاتا ہے، مثلاً کسی مہینے زیادہ آ جائے گا، کسی میں کم آ جائے گا، کسی میں وہ پھر دوائیوں کے ساتھ رکے گا، ایسے رکے گا ہی نہیں، مسئلہ اس طرح مسائل بنیں گے اس کے، ہم اس لیے یہ آگے ساری شکیں پڑھ رہے ہیں کہ تمام خواتین کو ہم نے یہ مسائل شرعیہ بتانے ہیں، نہ کہ وہ جس کا نظام سیٹ ہے تو اس کا تو آسان ہے مسئلہ، یہ سب کے آسان۔ اچھا، تو اکالت اور 2 حیضوں میں وہ بھی 10 دن ہے۔ اما نکاح المتخلل بین الدمین، کبھی 2 خونوں کے درمیان صفائی آ جاتی ہے، یعنی 3 دن لگاتار رہا، پھر 5ویں 6ٹھے دن یا 4تھے 5ویں دن بالکل صاف جیسے کچھ ہے ہی نہیں، پھر 6ٹھے 7ویں دن جو ہے پھر خون آ گیا، یہ والی وہ 6ٹھا 7واں دن حیض ہے، پہلے 3 دن حیض تھے، درمیان میں جو چھٹی ہوئی ہے بالکل صاف ہوئی ہے، تو یہ نکاح المتخلل بین الدمین من حیض واحد، ایک ہی حیض ہے اور اس میں نکاح آ گیا ہے، تو فلاوت لزوم الجام فی ہے، اس نکاح میں یہ جمع کرے گی بین احکام طاہرہ والحیض، طاہرہ والے احکام بھی انجام دے یعنی نمازیں پڑھے روزے رکھے، اور حیض والے احکام انجام دے یعنی جماع نہیں کر سکتی، یعنی محرمات حیض سے اجتناب کرے اور واجبات طاہرہ کو انجام دے۔ اچھا، اب علامات تقدم پیچھے اسی فاصل میں جو کچھ گزرا ہے اس کی روشنی میں
فکل دام انتراء المرا ناقصا للثلاثہ 3 دن سے قائم ہے، اور زائدن علی العشرہ 10 سے زیادہ ہے تو یہ ناقصا للثلاثہ، یہ حیض نہیں ہے۔ زائدن علی العشرہ وہ اوپر والا جو ہوگا 11واں 12واں دن وہ حیض نہیں ہوگا، پہلے بن سکتا ہے وہ نہیں۔ اور قبل مضی عشرہ من الحیض الاول، یا اقل طور نہیں ہے، 10 دن سے پہلے خون آ گیا ہے تو یہ فلیسا بحیض، یہ تینوں حیض نہیں ہے۔